السلام علیکم ڈیفینس اپڈیٹس میں سعودی عرب اور پاکستان کی نیویز کی نسیم البحر مشقوں کے سعودی عرب میں انعقاد پر بات کریں گے۔ جاپان کی ترک ڈرون میں دلچسپی، امریکہ کی یوکرین کے لیے ایمریمز کی منظوری، ترک یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر کے لیے پہلا بین الاقوامی کسٹمر، چین اور تھائی لینڈ کی مشترکہ نیول ایکسرسائز، جرمنی سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان اور سعودی عرب کی نیویز کے درمیان نسیم البحر کے نام سے ہونے والی بائی لیٹرل ایکسرسائز کے سلسلے کی 14th ایکسرسائز کا انعقاد سعودی عرب میں ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے ہوسٹ کی جانے والی اس ایکسرسائز میں پاک نیوی کی جانب سے ذوالفقار کلاس فریگیٹ کے علاوہ عظمت کلاس فاسٹ اٹیک کرافٹ اس ایکسرسائز میں حصہ لے رہی ہیں۔ خیال رہے کہ نسیم البحر سیریز کی 13th ایکسرسائز اس سے پہلے پاکستان میں منعقد کی گئی تھی اور اس میں پہلی مرتبہ رائل سعودی ایئر فورس کے F-15 فائٹر ایئر کرافٹ نے باقاعدہ شرکت کی تھی۔ اس ایکسرسائز میں غالباً پہلی مرتبہ سعودی F-15 طیاروں کو ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل کے ساتھ لیس کرنے کے بعد لائیو فائرنگ ایکسرسائز کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان نسیم البحر سیریز کی گزشتہ ایکسرسائز 2021 میں منعقد کی گئی تھی اور غالباً یہ 2 سال کے وقفے کے بعد آلٹرنیٹو وینیوز پر کنڈکٹ کی جاتی ہے۔ فرینڈز، یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کی جانب سے امریکی کمپنی ریتھیون کو یوکرین کے لیے ایمریم ایئر ٹو ایئر میزائلز کی فراہمی سے متعلق نیا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ $192 ملین کے اس کانٹریکٹ کے تحت امریکی حکومت ایمریم ایئر ٹو ایئر میزائلز ریتھیون سے خرید کر آنے والے عرصے میں یوکرین کو پرووائڈ کرے گا۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے ہی پینٹاگن کی جانب سے ریتھیون کو ایمریم ایئر ٹو ایئر میزائلز کا $1 ارب کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا تھا۔ حالیہ ایمریم کانٹریکٹ کے تحت یہ ایئر ٹو ایئر میزائلز یوکرین کو فیوچر میں پرووائڈ کیے جانے والے F-16 فائٹر ایئر کرافٹ یا پھر یوکرینین آرمڈ فورسز کے زیر استعمال نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کے لیے پرووائڈ کیے جائیں گے۔ خیال رہے کہ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم پہلے ہی یوکرینین آرمڈ فورسز کے زیر استعمال ہے اور یہ سسٹم اپنے گراؤنڈ لانچر کی مدد سے ایمریم اور AIM-9 ایئر ٹو ایئر میزائلز کو فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب ڈنمارک اور ناروے کی جانب سے پہلے ہی F-16 فراہمی کا اعلان کیا جا چکا ہے، تاہم یوکرین کو ان طیاروں کی فراہمی اگلے سال کے اوائل میں متوقع ہے۔ ادھر یوکرینین پائلٹس کی F-16 سے متعلق تربیت کا آغاز پہلے ہی کر دیا گیا ہے۔ فرینڈز، جاپان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ وہ ترک کمپنی STM کے تیار کردہ کارگو کیماکازی ڈرونز ایکوائر کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ STM کے جنرل مینیجر نے اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ جاپان کی طرف سے STM کے تیار کردہ کارگو سسٹم میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے۔ کارگو ڈرون بنیادی طور پر 7 کلوگرام روٹری ونگ ڈیزائن ڈرون ہے جس کو کئی طرح کے آپریشنز میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس ڈرون کو STM کی جانب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بیسڈ سسٹم کے ساتھ آٹونومسلی بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس ڈرون کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو آپریٹ کرنے کے لیے صرف سنگل آپریٹر کی ضرورت پیش آتی ہے اور کارگو ڈرون بنیادی طور پر 20 ڈرونز کے ساتھ سوارم اٹیک کے لیے بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس ڈرون کے بارے میں ترک میڈیا سورسز کا دعویٰ ہے کہ اسے ترکی کی مسلح افواج کی جانب سے 2019 میں شام کی سرحد پر جاری آپریشنز میں بھی استعمال میں لایا جا چکا ہے۔ یہ ڈرون میکسیمم 145 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ اور 30 منٹ کا فلائٹ ٹائم رکھتا ہے۔ خیال رہے کہ جاپان کی جانب سے حالیہ دنوں میں کئی طرح کے ترک ڈرونز میں دلچسپی سے متعلق خبریں سننے کو مل چکی ہیں، جس میں ترک کمپنی بیکر کے TB2 ڈرون قابل ذکر ہیں، تاہم اس بارے میں حتمی طور پر دونوں ممالک کے درمیان کوئی ڈیل طے نہیں پائی۔ فرینڈز، اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز اور انڈین کمپنی BAL نے ایئر ڈیفنس سسٹم سے متعلق کوآپریشن کے لیے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ طے کی ہے۔ دونوں ممالک اس MOU کے تحت فیوچر میں مل کر انڈین ڈیفنس فورسز کے لیے مختلف نوعیت کے پروگرامز پر جوائنٹ ڈیولپمنٹ، پروڈکشن اور پروڈکٹ سپورٹ پروگرام میں تعاون کریں گے۔ خیال رہے کہ اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز پہلے ہی اسرائیلی ساختہ براک اور اسپائڈر ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کے حوالے سے انڈین کمپنیوں کے ساتھ مختلف پروجیکٹس پر مل کر کام کر رہی ہے۔
فرینڈز، چائنیز میڈیا سورسز کے مطابق چین اور تھائی لینڈ کی نیویز مل کر مشترکہ نیول ایکسرسائز کنڈکٹ کر رہی ہیں۔ میڈیا سورسز کے مطابق چین اور تھائی لینڈ کی اس نیول ایکسرسائز کو چائنا تھائی لینڈ بلو اسٹرائک 2023 جوائنٹ نیول ٹریننگ ایکسرسائزز کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایکسرسائز 3 ستمبر سے لے کر 10 ستمبر تک جاری رہیں گی اور اس ایکسرسائز کا مقصد دونوں ممالک کی نیول فورسز کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس ایکسرسائز میں چین کی نیوی کی جانب سے ٹائپ 071 کمپریہنسو لینڈنگ شپ اور ٹائپ 54A گائیڈڈ میزائل فریگیٹ کے علاوہ ٹائپ 903A شپس حصہ لے رہی ہیں۔ اس ایکسرسائز میں چین کی نیوی کی ٹائپ 039 کنونشنل اٹیک سب مرین بھی مشترکہ ایکسرسائز میں شامل ہے۔ خیال رہے کہ چین اور تھائی لینڈ کی ایئر فورسز کے درمیان بھی اس سے پہلے مشترکہ ایکسرسائزز ہو چکی ہیں، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان آرمی ایکسرسائز بھی کچھ دن پہلے ہی کنکلوڈ ہوئی ہے۔ چین اور تھائی لینڈ کی ایئر فورسز کے درمیان 21 روزہ فالکن اسٹرائک 2023 ایکسرسائزز کا انعقاد جولائی کے مہینے میں کیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ تھائی لینڈ کی آرم فورسز پہلے ہی کئی طرح کے چائنیز ویپنز استعمال کرتی ہیں، جس میں VT-4 مین بیٹل ٹینک، VN-16 ایمفیبیس آرمرڈ وہیکلز اور VN-1 ویلڈ آرمرڈ وہیکلز قابل ذکر ہیں۔ فرینڈز، جرمن آرمی مقامی سطح پر تیار اور اپ گریڈ کی جانے والی پیوما انفینٹری فائٹنگ وہیکل کو ٹیسٹ کر رہی ہے۔ جرمن آرمی کی جانب سے تقریباً 3 ہفتوں پر مشتمل اس ٹیسٹنگ فیز میں اپ گریڈڈ پیوما آرمرڈ انفینٹری وہیکل کو اس کی انہینسڈ کامبیٹ کیپیبلٹیز اور دیگر حوالوں سے چیلنجنگ کنڈیشنز میں ٹیسٹ اور ٹرائل سے گزارا جائے گا۔ پیوما آرمرڈ وہیکلز کو 30 ملی میٹر کی مین گن کے علاوہ 7.62 ملی میٹر کی مشین گن سے اکوپ کیا گیا ہے۔ اس پر 8 اسموک گنریڈ لانچز بھی آفر کیے جا رہے ہیں، جبکہ جرمن کمپنی کی جانب سے جاری کردہ معلومات کے مطابق اس وہیکل کا ٹوٹل وزن 31,450 کلو گرام ہے۔ یہ وہیکل میکسیمم 70 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ اور 650 کلومیٹر کی رینج رکھتی ہے۔ فرینڈز، ترک ایروسپیس انڈسٹریز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ کمپنی کو ایک انڈسکلوز کنٹری کی جانب سے تقریباً $1 ارب کی ہیلی کاپٹرز کی فروخت سے متعلق درخواست دی گئی ہے۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز کو اس ملک کی جانب سے گوکبے یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر کی پروویژن کی ریکویسٹ کی گئی ہے، جس کی مالیت تقریباً $1 ارب متوقع ہے۔ خیال رہے کہ ترک ایروسپیس انڈسٹریز گوکبے یوٹیلیٹی ہیلی کاپٹر کو پہلے ہی ترک مسلح افواج کے حوالے کر چکی ہے، تاہم اس کی میس پروڈکشن بہت جلد متوقع ہے اور اس ہیلی کاپٹر کو اب مقامی TS-1400 مقامی انجن کے ساتھ بھی ٹیسٹ فلائی کیا جا چکا ہے۔ ترک میڈیا رپورٹس کے مطابق ترک ایروسپیس انڈسٹری سے اس پہلے بین الاقوامی کسٹمر کی جانب سے ابتدائی طور پر 32 گوکبے ہیلی کاپٹر ایکوائر کیے جا سکتے ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔